روحانیت کے جو شائقین ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا عمل ہے جو عمل میں بتا رہا ہوں، توشہ نور کا عمل، یہ شبان المعظم کی پہلی رات کا بہت خاص عمل۔ اور دیکھیں رب کی قدرتوں کے نظارے سر کی آنکھوں سے دیکھیں، اپنی پوری توجہ رب کی طرف لگا کے آپ نے دھیان کے ساتھ رب کی رحمتوں کی طرف توجہ اور دیکھیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، آج توشہ نور کے عمل کی آپ تک برکات پہنچنے والی ہیں۔ چند ہی لمحوں میں آپ کو وہ کچھ ملنے والا ہے جس کی تمنا آپ ساری زندگی کرتے رہے، لیکن کامیابی آپ کے قریب نہیں آئی۔ کامیابی اور آپ کے درمیان زمین و آسمان کے فاصلے برقرار رہے۔ زندگی بھر حسرت رہی کہ کاش میرا یہ کام ہو جاتا، کاش میرا یہ کام ہو جاتا، کاش میرا یہ کام ہو جاتا۔ کوئی کام بن نہیں سکا۔ آئیے ایسے وہ کام جو اٹکے ہوئے ہیں، ایسے وہ معاملات جو پھنسے ہوئے ہیں، مقدمات پھنسے ہوئے ہیں، یا مقدمات کی گرفت آپ کے اوپر اتنی مضبوط ہے کہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی، پیسے پھنسے ہوئے ہیں وہ مل نہیں رہے، کاروبار اٹک گیا، چلتے چلتے رک گیا ہے، ٹھپ ہو گیا، رشتے باندھ دیے گئے ہیں، صحت کے معاملات باندھ دیے گئے ہیں، اور طبیعت کے معاملات کو باندھ دیا گیا، ترقیاں روک دی گئیں، بندشیں لگ گئیں، رکاوٹیں ہو گئیں، گھر سے بیماری ختم نہیں ہو رہی، گھر سے بیماری ختم نہیں ہو رہی، گھر میں ہر وقت لڑائی ہے، جھگڑا ہے، نچاکی ہے، فساد برپا رہتا ہے، اہل محلہ کے ساتھ، اہل علاقہ کے ساتھ، یہاں تک کہ آپ کی اپنی سوسائٹی اور اپنے دوست احباب کے اندر تعلق قائم نہیں رہا، ہر ایک سے بگڑتی جا رہی ہے۔ اگر آپ ایک ایک پائی کو ترس چکے ہیں، ایک ایک آنے کو ترس چکے ہیں، ایک ایک روپے کو ترس چکے ہیں، تو آج ہی یہ عمل کر لیجئے، توشہ نور کا عمل کر لیجئے۔ شبان المعظم کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس کی پہلی رات کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ پہلی رات، یہ شبان المعظم کا مہینہ، اس کے بارے میں اگر ایک بات بیان کر دی جائے تو یہ بات ہی کافی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شبان المعظم میرا مہینہ ہے۔ جس چیز کو نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو جائے، وہ بے مثل و بے مثال آقا، جیسے پوری کائنات میں خالق مالک رازق اللہ رب العالمین بے مثل و بے مثال ہے، اسی طرح پوری مخلوقات میں، پوری کائنات میں اللہ کے پیارے حبیب کی جو ذات ہے، جو ہستی ہے، وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ جو چیز ان کے ساتھ لگ جاتی ہے، جو چیز ان کے ساتھ نسبت اختیار کر لیتی ہے، وہ بھی باوقار ہو جاتی ہے، وہ بھی عظمت میں، رفعت میں، بلندیوں میں وہ انتہا کو پہنچ جاتی ہیں۔ اس کو اللہ پاک عزتیں عطا فرما دیتا ہے، برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھیے پوری کائنات میں جو کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، اسے کلام لا ریب فیہ قرآن کریم کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اگرچہ 4 آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، قرآن کریم سب سے آخر پہ نازل ہوا، لیکن قرآن کریم وہ نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، اللہ کا کلام ہے۔ باقی کتابیں بھی اللہ نے بھیجی، لیکن اس کی جو نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوئی، اس نسبت کی برکت کیا ہے کہ پوری کائنات کے علوم، کتابیں، جو کچھ بھی ہے، وہ سارے کے سارے ایک طرف، اور قرآن کا ڈنکا بج رہا ہے، قرآن کا پرچم سب سے بلند ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات بے مثل و بے مثال، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بے مثل و بے مثال ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید بے مثل و بے مثال ہے۔ مکہ معظمہ شریف کتنا عظمت والا شہر ہے۔ کسی نے پوچھا کہ مکہ مکرمہ شریف افضل ہے یا مدینہ منورہ شریف افضل ہے؟ اللہ اکبر۔ درویش نے جواب دیا کہ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ شریف میں رہے تو مکہ مکرمہ شریف سب سے افضل تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی مدینہ منورہ شریف تشریف لے گئے
تو پھر مدینہ منورہ شریف سب سے افضل ہو گیا، الحمدللہ سب سے افضل ہو گیا۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر قسم اٹھائی مکہ معظمہ شریف کی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے شہر مکہ مجھے تیری قسم ہے، اس وجہ سے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس یہاں موجود ہے، سرکار کے قدم لگے ہیں، سرکار چلتے پھرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے وہ عظمت، مجھے یاد آ گئی اس پر بات، ایک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اللہ سے زیادہ محبت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبت ہے؟ بہت مشکل سوال ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبت ہے۔ سوال پوچھنے والے نے پوچھا کہ میں سوچ رہا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا نام لیں گے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم مکہ میں تھے اور اللہ حی قیوم ہے، لیکن ہمیں اللہ کا پتہ نہیں تھا۔ کعبہ بھی یہاں تھا، کعبہ بھی یہاں تھا، مقام ابراہیم بھی ادھر تھا، صفا مروہ بھی ادھر تھا، آب زمزم کا کنواں، ہر چیز مکہ میں تھی، مکہ شہر اور بیت اللہ شریف ہر کچھ یہاں تھا، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اللہ بھی تھا لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اللہ کا تعارف جس ہستی نے کروایا اور مکہ معظمہ کی عظمت جس ہستی نے ہمارے دلوں میں بٹھائی، وہ ذات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر ہے۔ تو اس لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبت ہے، کیونکہ اللہ کا تعارف آئے ہے۔ سبحان اللہ، اگر کہنے والے یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملانے والی جو ذات ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ہمیں قرآن ملا، رمضان ملا، نمازیں ملی، کلمہ ملا، حج ملی، اور جو جو نعمتیں ملی، یہاں تک کہ اللہ رب رحمان بھی ملا تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ملا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں یہ ذکر فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبت ہے۔ تو اس شعبان المعظم کو نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، تو یہ مہینہ کتنا عظمت والا ہے، کتنا شان والا ہے، کتنے مقام والا ہے۔ اور اس مہینے کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھتے، اور اتنے روزے رکھتے کہ وہ روزوں کو رمضان کریم کے ساتھ متصل فرما دیتے، جوڑ دیتے۔ تو اس میں عبادت کا ذوق شوق اللہ اکبر، یوں سمجھو کہ کھیتی کو پانی لگانا، سرسبز و شاداب کرنا، بڑھانا، پھل پھول لگنا اس مہینے کے اندر ہے، اور ماہ رمضان کریم کے اندر پھر وہ کھیتی کٹتی ہے۔ تو یہ شعبان المعظم کا مہینہ، اس مہینے کی آمد ہے، اور اس کی پہلی رات کو جناب مشتی صاحب یہ عمل ہر صورت کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ روحانیت کے جو شوقین ہیں اور روحانیت کے جو شائقین ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا عمل ہے، جو عمل میں بتا رہا ہوں، تو شاید نور کا عمل، رمضان کریم کا جیسے ہم استقبال کرتے ہیں، اور اسی طرح شعبان المعظم کا استقبال، شعبان المعظم کا استقبال، اور جو اس کے استقبالیہ پہلی رات کو یہ عمل کرے گا، اللہ پاک ان کے اوپر اپنی خاص کرم نوازیاں فرمائیں گے۔ 2 رکعت نماز نفل آپ نے ادا کرنی ہے۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد یہ نفل برائے حاجت یہ نیت کرنی ہے۔ 2 رکعت نماز نفل برائے حاجت مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور عشاء کے بعد بھی، ساری رات آپ کے پاس ٹائم ہے، فجر تک آپ ان نوافل کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر کسی وجہ سے آپ فجر تک بھی نہ پڑھ سکیں تو پھر آپ نماز اشراق کے ساتھ، نماز چاشت کے ساتھ، ظہر سے پہلے آپ یہ 2 نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ وہ وقت آپ کا جو ہے وہ مکروہ وقت نہ ہو، آپ اس وقت میں پڑھ سکتے ہیں، ظہر سے پہلے تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے ان 2 نفلوں کی نیت کیسے کرنی ہے۔ 2 نفل برائے حاجت، اپنے تمام مقاصد کی آپ حاجت رکھ کے تمام مقاصد کو
مد نظر رکھ کے، ذہن میں رکھ کے، دل میں رکھ کے آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ شریف کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ کون سی پڑھنی ہے؟ آیت الکرسی۔ کیا پڑھنی ہے؟ آیت الکرسی پڑھنی ہے 3 مرتبہ، آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی کے مقام اور مرتبے اور شان کو کون نہیں جانتا؟ قرآن کریم کے اندر ایسی آیت مقدسہ جس کی عظمت کو کوئی چھو نہیں سکتا، وہ آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی کے اندر اسم اعظم کا بھی راز چھپا ہوا ہے۔ آیت الکرسی ایسی آیت مقدسہ ہے کہ جنات بھی اس سے ڈرتے ہیں، جنات بھی ڈرتے ہیں۔ اچھا، جنات بڑے بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ جنات پڑھائیاں بھی کرتے ہیں، آپ پڑھائی کرتے ہیں، ہم جب حاضری کر رہے ہوتے ہیں تو کئی جنات آگے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پہ آتے ہیں، یہاں جنات کی بولتی بند ہو جاتی ہے، بس ہو جاتے ہیں، ان کی زبان گنگ ہو جاتی ہے، وہ یہاں بول نہیں سکتے۔ اس لیے ہم تکرار کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم جنات کی حاضری کرتے ہیں تو ہم آیت الکرسی کا اس سطر پہ آ کے تکرار کرتے ہیں، اس کو بار بار پڑھتے ہیں۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ یہاں جنات کی پڑھائی بس ہو جاتی، بند ہو جاتی ہے، آگے وہ بول نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو 3 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، اور سورۃ الکوثر کو اس کی مقام، مرتبہ، عظمت، شان، سبحان اللہ۔ پہلی آیت میں دشمنوں کا صفایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہاں خیروں کا ذکر، بھلائیوں کا ذکر، عطاؤں کا ذکر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عنایات کی وہ مسلسل بارش جو تا صبح قیامت رکنے والی نہیں ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پھر آگے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، عبادات کا ذوق و شوق، تقوی اور طہارت، پاکیزگی، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں مقبولیت، اور وہ مقبولیت کا منظر، وہ مقبولیت کی منزل کہ جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، وہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ ذوق و شوق، جو لوگ کہتے ہیں نا عبادت میں ذوق شوق نہیں ہے، نماز پڑھتے ہیں ذوق شوق نہیں آتا، بس جسم بھاری ہو جاتا ہے، وہ اثرات کی وجہ سے، اثرات بد کی وجہ سے، نگاہ بد کی وجہ سے، اور آسیبی اثرات کی وجہ سے، جناتی اثرات کی وجہ سے، سحر کی وجہ سے، تو یہ رد سحر بھی ہے، یہ جادو کو رد کرتی ہے۔ یہ آیت ظاہری باطنی طور پہ آپ کے حفاظت کرتی ہے، اور آپ کو تقوی اور طہارت کی طرف لے کے آتی ہے، پاکیزگی کی طرف لے کے آتی ہے، اور عبادت میں ذوق و شوق کی طرف، خشوع و خضوع کی طرف لے کے آتی ہے، اور پھر آخری میخ ٹھونک دی جاتی ہے دشمن کے تابوت کے اندر، اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ 3 آیات ڈیفرنٹ اپنے اندر روحانی اسرار و رموز رکھتی ہیں، تو آپ جب 3 مرتبہ یہ پڑھیں گے تو خیروں کے ڈھیر لگ جائیں گے، رزق کے ڈھیر لگ جائیں گے، دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، لیکن پڑھتے وقت، کرتے وقت صاحب یقین ہونے کی ضرورت ہے۔ صاحب یقین ہوں گے، آپ کہیں گے 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھی، میں نے کون سا بہت بڑا وظیفہ کیا؟ او بھائی خدا کے بندے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کیا کیا۔ اتنا بڑا وظیفہ، اتنا بڑا وظیفہ، توشہ نور کا عمل، یہ نور علی نور کر دے گا آپ کو، آپ کے اللہ کے خزانوں سے رزق کی فراوانی، نعمتوں کی فراوانی، برکتوں کی فراوانی، رحمتوں کی فراوانی آپ کو نصیب ہوگی۔ یہ توشہ نور کا عمل ہر کوئی کر لے۔ کاش یہ ویڈیو پوری دنیا تک پہنچ جائے، ہر مسلمان تک پہنچ جائے، ہر بیٹی، بہن، بھائی، دوست، بزرگ تک پہنچ جائے، ہر ایک مومن مسلمان تک پہنچ جائے، تاکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا، جو لوگ دوسروں کا بھلا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ان کا بھلا فرما دیتے ہیں۔ تو 3 مرتبہ سورۃ الکوثر آپ نے پڑھی۔ کتنی مرتبہ جی؟ مشکل تو نہیں ہے۔ اب آپ نے یہ دونوں رکعات پڑھ کے آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ سلام پھیرنے کے فوراً بعد
فوراً بعد ایک آیت مبارکہ میں آپ کو اس کا عمل دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر! آپ اس کا ترجمہ گھر جا کے پڑھیں گے نا، قرآن کریم کھولیں اور ترجمہ پڑھیں، مزہ آ جائے گا، وجد آ جائے گا آپ کو، اور وجد میں آپ روحانی کیفیات کے بحر بے کرام میں ڈوب جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا، لطف آیا ڈوبنے کا جتنی گہرائی ملی۔ جتنا گہرائی میں چلتے جائیں گے لطف آتا جائے گا، مزہ آتا جائے گا، اور اسرار و رموز منکشف ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ نے وہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اس کے ترجمے پہ غور کرنا ہے، اس کے ترجمے پہ غور کرنا ہے، اس کے ترجمے پہ دھیان، توجہ پوری کی پوری 100 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ شبان المعظم کی پہلی رات کا بہت خاص عمل ہے، لے لیجئے اور نظارے، اور دیکھیں رب کی قدرتوں کے نظارے، سر کی آنکھوں سے دیکھیں، اپنی پوری توجہ رب کی طرف لگا کے آپ نے دھیان کے ساتھ رب کی رحمتوں کی طرف توجہ کریں، اور دیکھیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے ہیں۔ درود پاک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی 1 مرتبہ میری ذات پر درود بھیجتا ہے، اللہ 10 رحمتیں اس پہ نازل فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجے بلند فرما دیتے ہیں۔ اس پر مور کملی والے نے لگائی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لگائی ہے، اور میرے شیخ کامل، مرشد کامل و اکمل، پیر طریقت، رہبر شریعت، آفتاب ولایت، حجت الاسلام، حضرت امام خراسانی مبارک علیہ رحمہ کے منظور نظر خلیفہ حضرت مفتی سرکار پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی نور اللہ مرکزہ، آپ فرمایا کرتے تھے جس کا کوئی کام نہ ہوتا ہو، مصیبتوں میں جکڑ گیا ہو، وہ فوراً درود پاک کا ورد شروع کر دے، درود پاک کا ورد شروع کر دے، اور محبت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، انتہائی آداب کے ساتھ۔ یہ آداب بھی بڑے ضروری ہیں، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، آداب کے ساتھ ایک تسبیح جب آپ نے پڑھنی ہے نا درود پاک کی، میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم، ایسا انمول اب یہ پیکج بن گیا ہے، ایسا زبردست، ایسا خوبصورت کہ آپ کی توقع سے بھی زیادہ زمین سے آسمان تک آپ کے مقدر چمک جائیں گے، نصیب چمک جائیں گے، اور بختوں کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ جو اللہ سے مانگیں گے، پھر دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے، جو مانگتے جائیں گے پروردگار عالم عطا فرماتے جائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ توشہ نور کے لیے آپ نے صدقات ضرور کر دیں، خاص طور پہ جن کا نام ایس سے شروع ہو رہا ہے، ایس سے، جن کا ایم سے شروع ہو رہا ہے، اردو میں سین اور میم سے جن کا نام شروع ہو رہا ہے، یا سواد سے شروع ہو رہا ہے، یا سا سے شروع ہو رہا ہے، انگلش میں ایس سے، اردو میں میم سے، جن کا نام شروع ہو رہا ہے، یہ انگلش میں ایم سے، ان لوگوں کے لیے تو بہت ہی زبردست ہے۔ اور الف، اور اس کے علاوہ فا سے، لام سے، اور نون سے اور یا سے جن کے نام شروع ہو رہے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر، ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان سب کے لیے بڑی بہاریں اور برکتیں ہیں۔ کئی لوگوں نے بڑا ڈرایا ہوا ہے جی 2026 تباہ ہو جائے گا، 2026 میں تباہی ہو جائے گی۔ آئیے ان تباہیوں سے بچیے، بربادیوں سے بچیے، پریشانیوں سے بچیے، پریشانیوں سے بچیے، اور توشہ نور کے عمل میں حصہ لیجیے، لنگر پکائیں، صدقات کریں، اور صدقات کس مقدار میں کرنے ہیں، کس طرح کرنے ہیں، ان کو پوچھنے کے لیے آپ ہمارے نمبرز پر، واٹس ایپ نمبروں پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہاں الحمدللہ توشہ نور کے عمل کا خانقاہ اولیاء عابدیہ رضویہ سیفیہ پر انتظام کیا جا رہا ہے، اہتمام و انصرام کیا جا رہا ہے۔ آپ اپنے صدقات ان نمبروں پر بھیج سکتے ہیں، آپ توشہ نور کے عمل میں حصہ لے سکتے ہیں، اور یہ جو صدقات آپ کریں ان کو حفاظ کرام، مستحق طلباء، طالبات جو دن رات جن کے ہونٹوں پہ
अल्लाह के कुरान के तराने हैं, जो दिन रात दीन सीखते हैं, जिनके बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, बेहतरीन तुम लोगों में से वो लोग हैं जो कुरान सीखते हैं और कुरान सिखाते हैं। तो आइए इन लोगों के लिए वो अपने सदकात आप पेश कर सकते हैं। आप अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में, अपनी जगह पर जहाँ रहते हैं वहाँ पर खुद भी एहतिमाम कर सकते हैं और इस इज्तिमाई अमल में भी आप हिस्सा ले सकते हैं। कर भला हो भला होता है, भले का भला। यहाँ कसीर तादाद में तलबा और तालिबात, बच्चे और बच्चियाँ, बेटे और बेटियाँ दुख्तरान इस्लाम जो हैं वो कुरान करीम की तालीम हासिल कर रहे हैं। आप उनकी तालीम व तरबियत और कफ़ालत के लिए अपनी इन खदमात को पेश कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरे लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दूसरों तक नेकी का और अच्छाई का, भलाई का पैगाम पहुंचाना भी सदका जारिया है। हमारा आलमी मिशन है रूहानियत के फ़रोग के लिए। कर भला हो भला होता है, भले का भला। आप भी इस भलाई के अंदर शामिल हो जाएं।